لگاتے لیکن وہ کبھی نہیں بکتے تھے۔ قلیوبی شریف میں ایک واقعہ تحریر ہے، 3 جوان بھائی ایک عیسائی بادشاہ کی قید میں آ گئے، تینوں مسلمان مومنین، اور بادشاہ نے قید کر لیا اور تینوں سے کہا کہ تم میرے دین کو قبول کر لو، میں تمہیں آزاد بھی کروں گا اور اپنی رعایا میں سے ایک اچھا منصب بھی دوں گا، تم اچھے کڑے جوان ہو۔ تینوں بھائیوں نے کہا ہم دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قائم ہیں، تمہاری قید میں ہم اپنا دین نہیں تبدیل کر سکتے۔ بادشاہ نے پھر دھمکانا شروع کیا، ڈرانا شروع کیا، وہی موب لنچنگ جو آج ہو رہی ہے۔ اس بادشاہ نے ان لوگوں کو اتنا ڈرایا پھر بھی وہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں، یہاں تک کہ بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ بڑی کڑھائی منگائی جائے اور اس میں تیل گرم کیا جائے۔ تیل جب گرم ہوا کھولنے لگا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ان تینوں بھائیوں میں سے جو بڑا بھائی ہے اسے اٹھاؤ اور تیل میں ڈال دو۔ وہ تینوں وہیں کھڑے تھے، بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے، بڑے بھائی کو اٹھایا اور گرم کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، اور ایسا کھولتا ہوا تیل تھا کہ منٹ نہیں گزرا ہوگا ان کی روح نکل گئی، پورا جسم جو ہے چمڑی جل چکی تھی۔ بادشاہ نے یہ ہولناک سزا 2 بھائیوں کے سامنے دیا۔ اب پھر دونوں کو پوچھا اب بتاؤ کیا تم میرے دین پہ آنے کے لیے تیار ہو یا اپنے بھائی کی طرح مرنے کے لیے تیار ہو؟ ان دونوں نے کہا اے بادشاہ اب تو نے اور سخت کر دیا ہمارے لیے، پہلے لوگ یہ سوچ سکتے کہ دیکھا جائے اس میں فائدہ یا اس میں فائدہ، اب ہم اپنے دین سے بھی غداری نہیں کر سکتے اور اپنے بڑے بھائی سے بھی غداری نہیں کر سکتے، ہمیں اس دین سے تو نہیں پھیر سکتا۔ بادشاہ نے غصے کے مارے دوسرے بھائی کو بھی اٹھوایا اور اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، وہ بھی جل گئے، شہید ہو گئے۔ تیسرا جو تھا وہ جوان تھا، کڑیل جوان، 22 سال کی عمر تھی۔ اے نوجوانوں، یہ عمر انگارے بھری ہوئی ہوتی ہے، شرارے بھری ہوئی، نفس امارہ بہت بھڑکاتا ہے، خواہشات اتنے ہوتے ہیں کہ یہی عمر ہے جو نوجوانوں کو ایک غلط راستے پر لے آتی ہے۔ اس وقت جو بادشاہ کا ایک چالاک وزیر تھا اس نے کہا بادشاہ سلامت اس کو تیل میں مت ڈالیں، میں اس کو بدل کر کے لاؤں گا، آپ کی دین پر قائم کر دوں گا، اس سے اس کا اسلام چھین لوں گا، ختم کروں گا۔ کہا وہ کیسے؟ وزیر نے کہا بس آپ میرے اوپر چھوڑ دیں، مجھے 1 مہینے کا وقت دیں۔ بادشاہ نے مہلت دے دی 1 مہینے کا وقت، اور اس چھوٹے نوجوان کو جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا غلام ہے ان کی سیرت میں سنا رہا ہوں اے نوجوانوں، اس وزیر کے حوالے کیا۔ اب دیکھیں دنیا کبھی موب لنچنگ کرتی ہے، مارتی ہے، ڈراتی ہے، اس سے بھی نہیں ڈرتے تو دوسرا حربہ کیا اپناتے ہیں یہ جانتے ہیں؟ اس وزیر نے اپنے گھر میں اسے لے جا کر کے قید کیا، اس کی خوبصورت جوان بیٹی تھی، بڑی خوبصورت، اس نوجوان کے پیچھے اسے لگا دیا اور اپنی بیٹی سے کہا تو اپنے حسن و جمال سے اسے اپنی طرف مائل کر لے، دنیا کی جو قیمت چاہتی ہے میں تجھے دے دوں گا، اس نوجوان کو اپنی محبت میں گرفتار کر، بس تیرا کام یہ ہے۔ یہ دنیا آج بھی کرتی ہے، آج بھی ہمارے بچوں کو جب تلوار سے، لاٹھی سے، ڈنڈوں سے، بندوق سے مار کے ڈرایا جاتا ہے، اگر اس سے یہ نہیں ڈرتے تو دوسرا ان کے ایمان خریدنے کا جو راستہ ہے وہ حسن و جمال ہے، مال و کباب ہے، یہی ہے، اس راستے سے بہت ساروں کو خریدا جاتا ہے۔ اس نوجوان کے پیچھے وزیر نے اپنی جوان بیٹی کو لگایا، اور وہ بھی ایسی حسین دوشیزہ کہ اس کے نکاح کے پیغام بڑے بڑے بادشاہوں کے شہزادوں سے آتے تھے، لیکن اس نے ایک کام پر لگا دیا، وہ لڑکی روزانہ رات کے وقت آتی اس نوجوان سے بات چیت کرنے کے لیے، لیکن وہ نوجوان کیسا تھا، جیسے ہی وہ لڑکی آتی وہ مصلی بچھا کر بیٹھ جاتا، اس کی طرف دیکھتا نہیں، سونا بھی چھوڑ دیتا، یہاں تک کہ دن گزرتے گئے، وہ رات بھر بیٹھتی تھی بات کرنے کے انتظار میں، یہ بات تک نہیں کرتا، سر اٹھاتا نہیں تھا۔ مہینہ گزرنے کو آیا، اس خاتون نے کہا اے نوجوان ایک بار میرے حسن و جمال کو دیکھ تو لے، دنیا میرے حسن کو دیکھنے کے لیے بےتاب رہتی ہے، بے قرار رہتی ہے، بڑے بڑے شہزادوں سے میرے لیے نکاح کے پیغامات آئے، مہینہ گزرنے کو آیا تو نے ایک آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا مجھے۔ اس خاتون نے جب یہ جملے کہے تو وہ جوان آنکھ اٹھائے بغیر کہتا ہے اے خاتون تو جس کام کے لیے آئی ہے واپس چلی جا،
اس لیے کہ تیرا حسن ان آنکھوں کو دھوکہ نہیں دے سکتا جن آنکھوں میں پہلے سے جمال مصطفیٰ بسا ہوا ہو۔ جو نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمال کے لیے اپنی آنکھیں محفوظ رکھا ہے، اسے دنیا کا حسن خرید نہیں سکے گا۔ تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگی، واپس چلی جا۔ جوان کا یہ عزم، یہ حوصلہ، یہ استقامت دیکھ کر کے وہ خاتون کہتی ہے مجھے تیرے اندر اصلی دین کی خوشبو آتی ہے، اصل دین کی خوشبو تو تیرے اندر آتی ہے۔ برسوں سے تو میں دین عیسائیت پر تھی، اے جوان مجھے تو ایسے دین کی خوشبو آج تک نہیں ملی تھی۔ اللہ اکبر۔ اسی وقت وہ خاتون کہتی ہے مجھے تو اپنے اس پیارے دین میں داخل کر لے جس کا دین اس کی آنکھوں کو ایسی محفوظ رکھتا ہے، حسن و جمال کا پیکر اس کے سامنے ہو لیکن آنکھوں پر خوف خدا کا پہرا لگا ہوا ہو، جمال مصطفیٰ کی رعنائیاں بسی ہوئی ہو۔ عزیزان گرامی، اسی رات کو وہ اسلام قبول کرتی ہے، وہ نوجوان لڑکی، اور اس کو قید سے آزاد کراتی ہے اور راتوں رات لے کر کے اس کے ساتھ شہر سے نکلتی ہے۔ اس جوان کو کہتی ہے اب میں خود اپنے باپ کے گھر نہیں رہوں گی، دنیا نے دیکھا ہے، اسی لیے میں نے اپنی تقریر کے شروع میں ہی یہ جملہ کہا، اے مسلمانوں اپنے آپ کو اتنا قیمتی بناؤ کہ دنیا تمہاری کیا تمہاری جوتیوں کی بھی قیمت لگا نہ سکے۔ تمہیں خریدنے کی بات بہت دور کی ہے، تمہارے نو کے قدم کو بھی خرید نہ سکے، اور جو خریدنے آئے وہ تمہارے ہاتھوں بک جائے۔ ایسے غلام رسول بنو جو زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اس خاتون نے اس نوجوان کو قید سے آزاد کرا، راتوں رات یہ نکلے، راتوں رات نکلے، شہر سے باہر تھے، ابھی سرحد ختم ہو رہا تھا، سرحدیں ختم ہو رہی تھیں شہر کی۔ اچانک گھوڑوں کے ٹاپ کی آواز آئی جیسے کہ کوئی فوج آ رہی ہے۔ یہ دونوں سہم گئے، ڈر گئے، ایک درخت کی اوٹ میں چھپ گئے۔ انہیں لگا کہ شاید وزیر کو یا بادشاہ کو اطلاع ہو گئی کہ یہ نوجوان وزیر کی بیٹی کو بھگا کر لے جا رہا ہے اور یہ دونوں بھاگ چکے ہیں، شاید بادشاہ کی فوج پکڑنے کے لیے پیچھے سے نکل گئی ہے۔ گھوڑوں کے ٹاپ کی آواز تیز ہوتی رہی، یہ دونوں خوف سے تھوڑا سا تھر تھرائے، درخت کے پیچھے چھپے رہے۔ نوجوان نے اس لڑکی سے کہا اے اسلام میں آنے والی خاتون، اب خوف کس بات کا کہ اب موت بھی آئے گی تو اسلام پہ آئے گی، تو بھی اسلام پر ہے میں بھی اسلام پر ہوں، ڈر مت، خوف نہ کر۔ وہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز قریب سے قریب آئی، جب وہ گھوڑے رک گئے اچانک اس نوجوان کا نام لے کر کے کسی نے پکارا، اے فلاں بن فلاں درخت کی اوٹ سے باہر آ جا۔ یہ نوجوان باہر آیا تو دیکھتا ہے وہ بادشاہ کی فوج نہیں، اس کے دونوں مرحوم بھائی گھوڑے پر سوار تھے، سبحان اللہ، جو تیل میں کھولتے ہوئے بادشاہ نے انہیں شہید کیا تھا، وہ دونوں گھوڑے پر سوار آئے ہوئے تھے۔ یہ نوجوان دیکھتے ہی کانپنے لگا اور کہا کیا میری آنکھیں حقیقت دیکھ رہی ہیں؟ ان نوجوانوں نے کہا بالکل حقیقت دیکھ رہی ہیں، کیا تو نے اللہ کا فرمان نہیں سنا؟ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، اللہ کی راہ میں مارے جانے والے زندہ ہیں۔ اے میرے ننھے بھائی، ہم دونوں شہید ہوئے اور یہ جو فوج تو دیکھ رہا ہے یہ کوئی عام لوگ نہیں، یہ بدر کے احد کے شہید صحابہ کی جماعت ہے، یہ شہید صحابہ کی جماعت ہے۔ یہ بچہ، یہ جو نوجوان تھا 22 سال کا، وہ پوچھنے لگا رات کے وقت اس شہر کی سرحد سے ہم نکلنے والے ہیں، آپ کا آنا کیسے ہوا؟ اور شہیدوں سے بات چیت چل رہی ہے۔ ان نوجوانوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ہم آئے کہ تم دونوں اجنبی مرد اور عورت سفر پر اکیلے نکلے ہیں تاکہ تمہارے نکاح کی رسم پوری کر دی جائے۔ اور ان کے نکاح کی تقریب مکمل ہوئی تو اس نوجوان نے ایک سوال کیا، وہ سوال میری زندگی کا خلاصہ ہے، آپ کے لیے میری تقریر کا بھی خلاصہ ہے۔ اس نوجوان نے پوچھا اے میرے بڑے بھائی جان، جس وقت کھولتے ہوئے تیل میں وہ ظالم بادشاہ تمہیں ڈلوا رہا تھا، جلاد پھینک رہا تھا، میری روح تھر تھرا رہی تھی، جب گرم کھولتے ہوئے تیل میں آپ کو ڈالا گیا درد کیسا ہوا ہوگا، تکلیف کیسی ہوئی ہوگی؟ وہ دونوں بھائیوں نے مسکرا کر کے کہا اے ننھے، درد کس بات کا، تکلیف کس بات کی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کب روح نکلی، کب موت آئی۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہا جس وقت وہ بادشاہ ہمیں تیل میں ڈال رہا تھا سامنے تو مصطفیٰ کریم تشریف فرما ہے۔ سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہم مصطفیٰ